پروردگار عالم کا انتہائی لطف و کرم ہے، انتہائی احسان ہے۔ خداوند تعالیٰ نے ہمیں دین کی سعادت نصیب فرمائی۔ خداوند تعالیٰ کا انتہائی لطف ہے، اس نے قرآن و اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت کو ہمارے دلوں کے اندر قرار دیا۔ ہمارے جیسے میں نے شاید پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہمارے قلوب کے اندر خداوند تعالیٰ نے بڑی طاقتیں رکھی ہیں، لیکن جس طرح ہمارے جسم کو غذا کی ضرورت ہے کہ وہ بڑھے، رشد کرے اور ایک کامل انسان بنے جسمانی اعتبار سے، قلب کو بھی بہت ضرورت ہے۔ جسم کے اندر ایک خوبی ہے، ایک خامی ہے۔ خوبی جسم کے اندر یہ ہے کہ یہ ایک دفعہ تھوڑا بڑا ہو جائے پھر اچانک چھوٹا نہیں ہو سکتا۔ مثلاً ایک آدمی فرض کرو 5 فٹ کا ہو گیا، 6 فٹ کا ہو گیا، یہ نہیں ہوگا کہ مثلاً آج رات بیمار ہوا، نعوذ باللہ تعالیٰ 4 فٹ کا رہ گیا۔ مثلاً وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، کسی کے نعوذ باللہ تعالیٰ اعضاء منقطع ہو جائیں، کاٹ دیے جائیں، وہ علیحدہ مسئلہ ہے۔ لیکن صرف بیماری کی وجہ سے 6 فٹ کا آدمی 4 فٹ کا ہو گیا، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ایک دفعہ بڑا ہو گیا، بڑا ہو گیا۔ اچھا، اس میں خرابی یہ کیا ہے؟ خرابی یہ ہے کہ اب یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ جو انسان مثال کے طور پہ 25 سال میں بڑا ہونا تھا وہ 2 دن میں بڑا ہو جائے، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اگر اس نے مثلاً 24 سال کی عمر تک ایک قد میں پہنچنا تھا، 24 سال میں ہی پہنچے گا۔ یہ ہو سکتا ہے کسی کے اندر گروتھ تھوڑی زیادہ ہو، 22 سال میں پہنچ جائے، 20 سال میں پہنچ جائے، کسی قوم میں گروتھ زیادہ ہوتی ہے، کسی میں کم ہوتی ہے۔ تو یہ جسم ہے، روح میں اور قلب میں ایسا نہیں ہوتا۔ قلب میں ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک انسان ایک رات محنت کرے، پتہ چلا 50 سال کا سفر اس نے ایک رات میں طے کر لیا، یہ ہو سکتا ہے۔ خرابی کیا ہے؟ خرابی اسی کے حساب سے ہے، نعوذ باللہ تعالیٰ ایک گناہ کرے 50 سال کا کام پیچھے۔ جسم میں یہ خوبی خامی جو بھی آپ کہیں ہے کہ بھئی یہ ایسے ایک سپیڈ ہے اس کی، قلب میں ایسا نہیں ہے۔ قلب بہت عجیب ہے، ایک رات میں کہیں سے کہیں پہنچتا ہے، نعوذ باللہ تعالیٰ اسی رات میں کہیں سے کہیں پہنچ سکتا ہے۔ تو ہمارے پاس روایت موجود ہے، خاص کر آخر زمان کے حوالے سے درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ محمد آل محمد وعجل فرج۔ خاص کر آخری وقت کے حوالے سے روایت موجود ہے کہ صبح کو بندہ مومن گھر سے نکلے گا، نعوذ باللہ تعالی شام تک آتے آتے ایمان کھو چکا ہوگا۔ اسی طرح روایت موجود ہے کہ نعوذ باللہ تعالی شب کو سوئے گا بے ایمانی پر، کوئی محنت کرے گا صبح کو با ایمان ہوگا۔ یہ سب ممکن ہے۔ اچھا، اب سوال یہ سب کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا ہماری زندگی میں بھی ایسا ہوگا؟ اگر ہماری زندگی میں نہیں ہونا ہوتا تو روایت میں کیوں آیا؟ روایت میں آیا ہے، اس کا مطلب ہے ہماری زندگی سے اس کا تعلق ہے۔ تو شب جمعہ ہے، اگر کسی انسان کو کسی شب میں محنت کرنی ہو، یہ وہ شب ہے، جمعے کی شب۔ ہفتے میں اس سے بہتر رات تو نصیب نہیں ہوتی۔ اب یہاں پہ ایک سوال ہے مجھے کہ بھئی خدا تو 6 دن 7 دن سب کے سب دن رحمان و رحیم ہے، غفور ہے، تو یہ شب جمعہ میں کیا خاص بات ہے؟ خدا میں تو کوئی تبدیلی نہیں آتی، تو یہ شب جمعہ کو خدا نے کیوں رحمت برکتوں کی شب قرار دیا؟ اس میں کوئی تبدیل نہیں آتی، ہمیں بہانہ پکڑا رہا ہوتا ہے، کسی بہانے سے آ جاؤ۔ تو ممکن ہے 6 دن غفلت میں رہ گیا ہو کوئی، تو خدا متعال کہتا ہے کہ چلو یہ تمہیں ایک بہانہ دیا، اس شب میں ایک عمل انجام دو گے 1000 کا ثواب دوں گا۔ اس شب جمعہ میں صدقہ دینا، جمعہ کے دن صدقہ دینا، درود پڑھنا، سب کا ثواب ملٹیپلائی ہوتا ہے۔ لیکن اس میں ایک پھر مشکل بھی آتی ہے ساتھ، پھر اس شب میں گناہ کرنا بھی بہت سخت ہے۔ خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی اگر کوئی شب قدر میں گناہ کرے، تو جہاں شب قدر میں خیر من الف شہر ہے تو وہاں پر گناہ کرنا بھی بدتر من الف شہر ہے۔ اسی طرح شب جمعہ ہے، شب جمعہ بہت توجہ کی ضرورت ہے۔ آپ شب جمعہ کے لیے پورے ہفتے اگر انتظار کریں اور منصوبہ بنا کے رکھیں، غلط نہیں ہے۔ چھوٹے چھوٹے مستحبات پہ توجہ دیں۔ مثلا آپ کو ہمیں سب کو پتہ ہے، بچپن سے سنتے ہیں
کہ بھائی جمعے کے دن مستحب ہے انسان غسل کرے، کم مت سمجھیں ان چیزوں کو، ان چیزوں کو اہمیت دیں۔ غسل کرنا مستحب ہے، مستحب کام انجام دیں۔ ناخن کاٹنا مستحب ہے جمعے کے دن تھوڑے سے ناخن کاٹنا۔ کاٹتے وقت کیا سوچیں؟ کاٹتے وقت سوچیں اے خدا سنت محمدی پہ عمل کرنا، تو امان محمدی نصیب فرما، ہم تیرے نبی کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں۔ ایک روایت، بہت نفیس روایت ذہن میں آئی نبی کی ذات کے حوالے سے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، سمعنا محمد و آل محمد وعجل فرجہ، برائے خوشنودی محمد و آل محمد بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ اللہ کے نبی کہیں تشریف فرما تھے، اللہ کے نبی نے کہا سلام ہو میرا میرے بھائیوں پر۔ کہیں نبی تشریف فرما تھے، فرمایا میرا سلام ہو میرے بھائیوں پر۔ اصحاب جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا یا نبی وعلیک السلام۔ نبی نے فرمایا نہیں، سلام ہو میرا میرے بھائیوں پر۔ اصحاب نے کہا کہ نہیں معلوم کیا معاملہ ہے، دوبارہ کہا یا نبی وعلیک السلام۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، ہجرتیں ہم نے آپ کے ساتھ کی، بدر و احد ہم لڑے، جنازے ہمارے گرے، اور ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ کہا نہیں، کوئی اور ہے۔ کیا وہ کوئی اور ہے؟ وہ کون ہے؟ خوش قسمت کون ہے وہ لوگ؟ بہت عجیب روایت۔ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو آخری زمانے میں آئیں گے، انہوں نے میری ذات سے تشریح بنے گی، نہ میری آواز سنی نہ مجھے شکلاً دیکھا۔ تو نبی نے ایک اصطلاح استعمال کی، انہوں نے مجھ سے صرف سیاہی دیکھی اور سفیدی دیکھی۔ کیا مطلب سیاہی سفیدی کا؟ قدیم زمانے میں کاغذ کے اوپر لکھتے تھے تو انک سیاہی تھی، کاغذ سفیدی تھی۔ ان کے پاس، یعنی نبی فرما رہے ہیں ان کے پاس میری کوئی چیز نہیں پہنچی، صرف دوسروں نے جو ان کو بتایا انہوں نے صرف وہی سنا۔ فرمایا ان تک میری سیاہی سفیدی کے سوا کچھ نہیں پہنچا، یہ پھر بھی میرے دین پر ایمان لائے اور میری سنت پہ عمل کر دیا، اور آخر میں میرے فرزند کی نصرت کر دی۔ اللہ وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ احسان محترم، جہاں یہ روایت ہمیں ایک وعدہ دے رہی ہے، خوشخبری کیا ہے؟ وہ مقام مل سکتا ہے جس کا میں اور آپ خواب میں بھی نہیں سوچ سکتے تھے۔ جہاں یہ روایت ہمیں خوشخبری دے رہی ہے، وہاں یہ روایت ہمارے سامنے ایک چیلنج بھی چھوڑ رہی ہے۔ جو بدر و احد میں تھے وہ بھائی نہیں بنے، صحیح ہے؟ اب کوئی آئیں گے جو بھائی بنیں گے۔ کون ہوں گے وہ لوگ؟ ان کا ایمان کہاں پہنچا ہوا ہوگا؟ یہ جو میں اور آپ دعائیں مانگ رہے ہیں اور بحق دعائیں مانگ رہے ہیں، صحیح دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں امام کے اعوان و انصار میں قرار دے، اس دعا کے پیچھے جو آپ مانگ رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں؟ آپ اپنے لفظوں میں اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ اے خدایا ہمیں اپنے حبیب کے بھائیوں میں قرار دے دے۔ اللہ اکبر، یہ مانگ رہے ہیں ہمارا۔ ایسا آپ سوچیے گا کہ جو اللہ کے نبی کے اصحاب تھے، اصحاب صدیق، وہ کن آزمائشوں سے گزرے تھے، اور ہم بھائی بننا چاہتے ہیں۔ تو ہمیں کیا ہونا چاہیے پھر؟ اب باقی آپ سوچ لیں خود۔ تو 3-4 دن میں نے آپ کی خدمت میں چند پوائنٹس عرض کیے، اور میں پہلے دن شاید آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ بھئی ہم لوگ طالب علم ہونے کے ناطے ہم جہاں جاتے ہیں وہاں جس چیز کی ضرورت احساس کرتے ہیں وہ بولتے ہیں کہ بھئی ہمیں یہ ضرورت، یہ کمی احساس ہو رہی ہے۔ تو میں نے آپ کی خدمت میں اسی لیے عرض کیا تھا اگر مجھ سے کوئی فرمائش کرے کہ مولانا یہ کہہ دیجیے گا، تو میں وہ نہیں سنتا،
اور جو مشہور جملہ ہے بانی نے فرمائش کی تو میں اس کو اسٹریٹ ریجیکٹ کر دیتا ہوں، کہتا نہیں مجھے بانی کی کوئی فرمائش نہیں سننی، مجھے اپنا کام کرنا ہے۔ کیونکہ اگر بانی معاشرے کو مجھ سے بہتر سمجھتا ہوتا تو وہ خود ممبر پہ بیٹھے پھر مجھے کیوں بٹھایا؟ میں مجھے کیوں بٹھا رہا ہوں؟ تو خود بیٹھو بھائی۔ تو اسی لیے میں عرض کرتا ہوں، ہاں جس دن میں نے احساس کیا کہ میں یہ نہیں سمجھ پا رہا، میں بیٹھنا بند کر دوں گا، پھر میرا حق نہیں ہے بیٹھنے کا۔ جس دن مجھے یہ احساس ہوا کہ بھائی میں معاشرے کو نہیں سمجھ پا رہا ہوں اور مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کرنا چاہیے، تو اس دن مجھے بیٹھنے کا حق نہیں ہے، پھر یہاں مجھے فوراً اتر جانا چاہیے۔ پھر اب یہ ہے کہ جو ابھی تک سمجھ میں آ رہا ہے اس کے تحت ہم کام کرتے ہیں اور ہم سب کی اچھی نیتوں کی قدر کرتے ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی بانی ہیں، عزادار شرکا ہیں سب۔ البتہ میں خود بانی کے لفظ کو اچھا نہیں سمجھتا، میں نہیں کہتا بانی، یہ تو آپ لوگوں کے کہنے میں بھی بانی کہہ گیا ہوں۔ میرے دماغ میں کیوں یہ بیٹھا ہوا ہے؟ میرے دماغ میں بیٹھا ہوا ہے کہ بانی صرف بی بی زینب ہے، میرے دماغ میں یہ بیٹھا ہوا ہے۔ ہاں مثلا کوئی یہ کہ مولانا ٹھیک ہے وہ بانی ہے لیکن یہ مجلس تو کوئی کسی اور نے شروع کی، تو میں کہتا ہوں نہیں یہ نہیں ہو سکتا، یہ مجلسوں سب کے بانی وہی ہیں۔ ہم لوگ خدمت گزار بن سکتے ہیں، ہم لوگ بانی نہیں بن سکتے۔ شروع کرنے والے بن سکتے ہیں، اس علاقے میں اس نے شروع کیا لیکن بنا ہم نے ڈالی ہو نہیں ہے، ہم میں یہ طاقت نہیں ہے۔ دیکھ رہے ہو یہ جو جلوس نکلتے ہیں ان میں جو لوگ آتے ہیں، انصاف کی بات بتائی، یہ کسی بانی کے نام پہ آتے ہیں؟ اسی کو کیا غرض کس نے بنا ڈالی، کون تھا ہمارے والے میں؟ تو لوگ کس کے نام پہ آتے ہیں؟ لوگ مولا کے نام پہ آتے ہیں، وہ لوگ مولا کے نام پہ آتے ہیں۔ اب اس میں مثلا ایس ایچ او کے پاس بانی کا نام کیا لکھا تھا، گورنمنٹ کے پرمٹ کے اندر بانی کا نام کیا لکھا تھا، شرکا اس کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ شرکا اپنے مولا کی محبت میں آتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ میں بالکل صحیح بتاؤں، شرکا کو اس سے بھی غرض نہیں ہوتی کہ یہ ممبر پہ کون بیٹھے گا۔ صاف بات ہے بھائی، جب ہم لوگ نہیں تھے تو کیا مجلسیں نہیں ہو رہی تھیں؟ ہم نہیں ہوں گے تو کیا مجلسیں نہیں ہو رہی ہوں گی؟ سب ہو رہی ہوں گی۔ یہ تو خدا و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو چند سالوں کے لیے ایک موقع نصیب کر دیا کہ تم لوگ بھی اس بہتے ہوئے سمندر سیال کے اندر تم بھی شریک ہو جاؤ، اور الحمدللہ اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ الحمدللہ اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کا شکر بجانے کے لیے، تمام مرحومین کی مغفرت کے لیے، اجر و ثواب میں اضافے کے لیے انشاءاللہ خدا کی بارگاہ میں آپ کی ہماری یہ اعضاء مقبول واقع ہو انشاءاللہ۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد، صلی علی محمد۔ برائے خشنودی بی بی شہزادی زینب سلام اللہ علیہا بلندتر صلوات۔ صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ۔ ہم سب لوگ یہ جانتے ہیں کہ جو دنیا نظر آتی ہے یہ ایک حصہ ہے، اور جو نظر نہیں آتی وہ بہت بڑا حصہ ہے، وہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ مثال کے طور پر شروع کرنے کی غرض سے عرض کرتا ہوں، مثلا جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں جو مجھے نظر آ پا رہے ہیں، آپ کو نظر آ پا رہے ہیں، یہ جتنے بھی ہیں اس سے کم ڈبل تو فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ قبول، اتنا تو قبول ہے نا بھائی، ہر آدمی کے ساتھ 2 فرشتے تو لگے ہوئے ہیں یہ ہیں۔ اب باقی کچھ کے ساتھ زیادہ لگے ہوئے ہوں گے، کچھ کے ساتھ کم لگے ہوئے ہوں گے، لیکن بہرحال 2 تو سب کے ساتھ ہیں ہی۔ صحیح، وہ نظر آ رہے ہیں کیا؟ نہیں، وہ نظر نہیں آ رہے۔ اچھا، روزی روزگار کے فرشتے یہاں پر ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ ہوں گے، کہیں نہ کہیں ہوں گے۔ امن و امان کے فرشتے جو اللہ کی امن و امان لے کر آتے ہیں وہ بھی ہوں گے۔ ہمیں نظر آ رہے ہیں؟ نہیں، ہمیں نظر نہیں آتے۔ ہیں یا نہیں ہیں؟ نہیں، قطعاً قطعاً۔ یہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہمارا کام اس دنیا تک پہنچ رہا ہے؟ یہ بڑا مسئلہ ہے۔ اس دنیا تک پہنچنے کی شرائط کیا ہے؟ اس دنیا کو کیسے، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں نا، اس کو کیسے چھیڑیں؟ یہ تو ہم نے یہاں پہ کر لیا، اب ہم یہ چاہتے ہیں وہاں پر بھی کوئی ہلچل ہو، کوئی آنا جانا ہو، اس میں ہمارا بھی کوئی نام ہو کہ بھائی ہم بھی آئے تھے گئے تھے۔ یہ کیسے ہوگا؟ تو ہمیں 2-3 دن یہ سننے کو مل گیا، جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ بھئی اس دنیا میں داخل ہونے کی کچھ شرائط ہیں۔ اس دنیا میں داخل ہونے کی شرائط کچھ آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، اور کل بات آتے آتے پھر ایک جگہ پہ رہ گئی تھی۔ کل بات ہوئی تھی برکت کے لیے کہ بھئی رزق و روزگار میں برکت چاہیے نہیں چاہیے، اولاد میں برکت چاہیے نہیں چاہیے۔
تو اب مجھے کل آپ کی خدمت میں اس برکت کو لانے کا نسخہ عرض کرنا تھا، لیکن وہ ٹائم کافی ہو گیا تھا اور میرے ذہن سے بھی نکل گیا تھا، تو میں اب آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ بھئی آپ اپنے جاب پر گئے، آپ اپنی زندگی پر گئے، کاروبار کیا آپ نے، لیکن آپ چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں بھی تھوڑا کچھ اثر پڑے، تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اور آپ کو شاید کل یاد ہو یہ بات بھی ہوئی تھی کہ بھئی اکانومی بعض اوقات خراب ہو جاتی ہے، کرائسس آ جاتے ہیں، جیسے پینڈیمک کی وجہ سے ہوا، یہ ساری باتیں۔ اب انسان چاہتا ہے کہ بھئی میں برکت کے اندر رہوں، چاہے میری دولت کم ہو لیکن میری برکتیں کم نہ ہوں۔ اس کے لیے کیا شرط ہے ہمارے پاس؟ اس کو ہمیں چند جملات میں دیکھنا ہے۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد وآل محمد، صلی علی محمد محمد وعجل فرج۔ بہت ہی آسان نسخہ ہے، بہت ہی ایک آسان نسخہ ہے، اور اگر آپ نے اور میں نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا نا، تو آپ یقین فرمائیے کہ آپ کی اور میری زندگی میں جو تبدیلیاں آنی ہیں وہ ناقابل تصور، ناقابل تصور۔ اچھا، بغیر کسی مزید تمہید کے اور آپ کا وقت لیے، سادہ سی ایک بات ہے، آپ اپنے دل میں کسی بھی شخص کے لیے برا نہ سوچیں، بس سادہ سا کام۔ اب میں اس کی تھوڑی سی اور تشریح عرض کروں گا۔ مثلا برا سوچنا کیا ہو سکتا ہے؟ کسی نے مجھ سے بات کرنا شروع کی اور میں ابھی کچھ نہیں ہوا ہے اور میں سوچ رہا ہوں اس میں اس کا کیا فائدہ ہے۔ سوچ میں اچھائی ہے یا برائی ہے؟ ہاں، میں تھوڑا سا ہماری دنیا کے حساب سے ہوشیاری دکھا رہا ہوں، صحیح؟ دین ہم سے کیا چاہتا ہے؟ دین ہم سے یہ نہیں چاہتا۔ دین ہم سے کیا چاہتا ہے؟ دین ہم سے یہ چاہتا ہے کہ تم لینے کی نہیں ٹھانو، دینے کی سوچو۔ دین یہ چاہتا ہے۔ کوئی دکان میں آیا، میں نے دکان لگائی بھی ہے، جیسے ہی کوئی بندہ گھستا ہے، سب سے پہلے دکاندار کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے دکاندار دیکھتا ہے اس کی جیب میں کتنا ہوگا، وہ ایک اسسمنٹ کرتا ہے اس کی کہ بھئی یہ جو میری دکان میں اندر آیا ہے، میں دیکھ کر اس کے کپڑے، حال احوال، جوتے، گاڑی کی چابی، یہ سمجھ لوں کہ اس کی جیب میں کتنا ہوگا۔ اچھا، اس کے بعد دکاندار کی پوری کوشش کیا ہوتی ہے؟ کتنا نکلوا سکتا ہوں۔ جیسے ہی کوئی یہ کام کرتا ہے، اس نے اپنی برکتوں کے دروازے بند کر دیے، یہ اس نے معاملہ خراب کر دیا۔ کیوں؟ خدا تعالیٰ نے یہ پوری دنیا کچھ اصولوں پہ بنائی ہے، آپ ان اصولوں پہ چلیں گے، دنیا آپ کے ساتھ چلے گی، یعنی اللہ کا نظام۔ نعوذ باللہ تعالی، اگر آپ ان اصولوں پہ نہیں چلے، اللہ کا نظام آپ کو چھوڑ دے گا۔ تو اپنا کام خود کرو، یعنی خدا کی برکتیں ہمیں تنہا چھوڑ دیں گی۔ ممکن ہے فرعون کی طرح طاقت مل جائے، ممکن ہے قارون کی طرح دولت مل جائے، لیکن خدا کی پناہ اگر ساتھ چلانی ہے، خدا کی برکتیں ساتھ چلانی ہے، خدا کے قانون ساتھ چلانے پڑیں گے۔ چاہے خدا کا قانون کیا ہے؟ خدا ہمیشہ ہمیشہ دینے والے انسان پسند کرتا ہے، دینے والے انسان پسند کرتا ہے۔ آپ کو جب بھی کوئی انسان ملے، سب سے پہلے یہ سوچو میں اسے کیا دے سکتا ہوں۔ اب میں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد وآل محمد، محمد وآل محمد عجل فرجهم۔ ہر روز کی طرح آپ کی تھکاوٹ کی دوری کے لیے بھی دعا کروں، آپ کی صحت و سلامتی کے لیے بھی دعا کروں۔ خدا انشاءاللہ آپ کو فرحت و تازگی و تندرستی، سلامتی، آخر تک آتے آتے ہو تو معاملہ ختم ہو چکا ہو، کیونکہ یہ ان کے لیے اہم ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ کوئی دیکھے اور وہ یہ کہے یہ کام ان کے لیے اتنا اہم نہیں ہے، طریقے سے اسٹینڈرڈ پورا کیا جائے۔ اب اس میں بہت ساری چیزیں مجھے یاد آ رہی ہیں، بہت اللہ کرے کہ میں ایسا نہ ہو کہ اس کو سنانے میں آگے والا بھول جاؤں جس کو میں سوچے بیٹھا ہوں۔ اللہ کے نبی کے سامنے کوئی شخص قبر کی اینٹیں رکھ رہا تھا، قبر کی دیواریں بناتے ہیں نا، تو وہ اس کی اینٹیں رکھ رہا تھا، تو قبر کی اینٹیں رکھتے رکھتے اس نے ایک اینٹ تھوڑی سی ٹیڑھی رکھ دی، ٹیڑھی رکھی۔
اچھا یہ جو دیواریں بن رہی ہوتی ہیں پھر کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ پھر اس کے اندر جب مردے کو لٹا دیتے ہیں تو اوپر تو پھر پتھر کی سلیبیں رکھ دیتے ہیں نا اوپر، اب پھر اس کے اوپر مٹی ڈال دیتے ہیں. تو وہ جو دیوار تھی اس کی ایک اینٹ ذرا سی ٹیڑھی ہو گئی. اللہ کے نبی نے اس سے کہا اینٹ سیدھی کرو، اینٹ پہ اینٹ رکھو صحیح سے. تو اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی قبر ہے. یعنی کیا مطلب؟ اللہ کے نبی نے کہا کام صحیح کرو چاہے قبر کی دیواری کیوں نہ ہو، کام صحیح کرو. اس قبر کی دیوار کو کسی نے کھول کے نہیں دیکھنا ہے، تم کام صحیح کرو. آپ لوگ جوتے اتاریں، دونوں جوتے ساتھ ملا کے رکھیں. دیکھنے والا یہ نہ کہے بے نظم قوم آ گئی ہے، نہیں، ساتھ ساتھ طریقہ کار ہر چیز کے اندر نظم و ضبط دکھاؤ. آپ منظم قوم کے نمائندے بنو. اب ہم لوگ دیکھو، ہم لوگ کبھی کبھی دعا کرتے ہیں آگے والی چیز نہ بھول جاؤں اللہ کرے، تو وہ ہم لوگ دعا کرتے ہیں باب العلم کے صدقے میں ان کی اولاد کو یہ صحیح، اور سوچ رہے ہوتے ہیں ان کی اولاد کو دولت مل جائے. باب العلم کے صدقے میں ان کی اولاد کو وہ علم ملتا ہے جو آج کل دنیا علم بھی نہیں کہہ رہی. آپ پہلے یہ سوچ لو کیا مانگ رہے ہو، اور مانگو صحیح مانگ رہے ہو، بالکل صحیح مانگ رہے ہو. باب العلم کے صدقے میں ان کا علم نصیب کرے، لیکن اس دنیا میں اس علم کی فی الحال کوئی قدر نہیں ہو رہی. یہ سوچ لو پہلے سے. امتحان دینے پڑیں گے پھر، اور مانگیں یہ ضرور مانگیں. میں تو خود کہہ رہا ہوں کہ بھائی یہی مانگو، لیکن مشکل ساری یہ ہے کہ ہم واسطہ کسی کا دیتے ہیں، مانگتے وہ ہیں جو ان کے دشمنوں کے پاس تھا. ہائے ہائے، یہ کیا غلطی ہے بھائی؟ تم نے جن کا واسطہ دیا تھا اللہ سے پھر وہی مانگو جو وہ دیتے تھے. اب مثال کے طور پر بڑے بڑے مثلا لوگوں کو باب العلم کے واسطے سے ان کی اولاد کے لیے مانگیں اور ان سے کہیں کہ اب اس کو قم بھیج دو، نجف بھیج دو. نہیں مولانا یہ تو نہیں ہو سکتا. کیوں بھائی؟ تم نے باب العلم کے واسطے سے جو مانگا تھا وہ نجف میں نہیں ملتا ہے کیا؟ اب وہاں کیوں نہیں بھیج رہے؟ اگر کسی شہر کے اندر یہ دیکھنا ہے نا اس شہر کا مستقبل کیا ہے، تو دیکھنا اس شہر کے عمرا کے کتنے بچے قم اور نجف میں ہیں. اس شہر کا مستقبل پتہ چل جائے گا. یہ جو کراچی میں تھوڑی سی چینج آ رہی ہے نا، تھوڑی بہتر لگتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر 80 کے دہائی میں سینکڑوں بچے قم گئے، پھر بعد میں نجف گئے. اس وجہ سے اس شہر کے اندر تھوڑی سی بہتری نظر آتی ہے. تو آپ کو اور مجھے یہ فوراً سوچنا پڑے گا. میں اس پہ زیادہ اصرار نہ کروں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد وعجل فرج. بات یہ تھی کہ بھائی دینے والے بننا ہے، آپ نے دینے والے بننا ہے. تو اب وہ بھائی کسی کو ہم نے کہا کہ بھائی آپ دینے والے بنو، تو وہ جناب سوچ رہا ہے کہ کہنا مولانا اگر اتنا کچھ میرے پاس ہوتا کہ میں دینے والا بنتا تو بات ہی کیا تھی، پھر میں یہاں کیوں آ رہا تھا مثلا اس طرح کی اس کے ذہن میں. کہ بھائی کیا ہم نے یہ کہا کہ پیسہ دینے والا بنو؟ ہم نے تو یہ نہیں کہا. کیا پھر کیا دینے والے بنو؟ وہ ایک بندہ خدا تھا، ابھی بھی ہیں لاہور میں، انہوں نے بڑا اچھا ایک سیٹ اپ بنایا میڈیکل کا، بڑا اچھا ایک کلینک. اس میں تقریباً مثلا 5 روپے 10 روپے پر سینکڑوں مریضوں کا ہر روز علاج ہوتا ہے. میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ کے ذہن میں آئیڈیا کیسے آیا؟ انہوں نے بتایا کہ میری والدہ نے مثلا والدہ کا ایک تجربہ تھا، اس سے مجھے سمجھ میں آئی یہ بات. لیکن پھر انہوں نے کہا کہ میری والدہ میں ایک خاص بات تھی. کیا تھی؟ کہنے لگے کہ میری والدہ بیمار تھیں اور میں ان کو ایک ہاسپٹل دوسرے ہاسپٹل لے کے جاتا تھا گاڑی میں. تو جب میں لے کے جاتا تھا گاڑی میں تو گاڑی میں ہمارے اے سی چل رہا ہوتا تھا اور باہر سخت گرمی ہو رہی ہوتی تھی. تو وہ جب میں ان کو لے کے جا رہا ہوتا تھا تو وہ راستے میں کچھ پڑھتی رہتی تھیں. کہنے کہ ایک دن میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا پڑھ رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں دعائیں دے رہی ہوں. تو انہوں نے اپنے دل میں کہنے کی سوچا میں نے کہ شاید ماں کی طبیعت خراب ہے تو وہ اپنی صحت کے لیے دعائیں کر رہی ہوں گی، یا مثلا مرحومین کے لیے دعا کر رہی ہوں گی. تو اس نے پوچھ لیا کہ بھئی آپ کس کے لیے دعائیں کر رہی ہیں؟ تو کہا کہ بیٹا ہماری گاڑی میں اے سی چل رہا ہے، یہ جو سڑک پہ لوگ کھڑے ہیں نا یہ بیچارے گرمی میں کھڑے ہیں، پتہ نہیں کب بس آئے گی، اس بس میں جگہ ملے گی نہیں ملے گی، یہ لوگ لٹکتے لٹکتے جائیں گے، پھر کب اپنی منزل پہ پہنچیں گے. اللہ سے دعا کر رہی ہوں ان کو منزل پہ آسانی سے پہنچا.
اس کو کہتے ہیں دینے کی اسپرٹ. یہ ہوتی ہے دینے کی اسپرٹ. بھائی کچھ نہیں کر سکتے, دعا تو دے دو, دعا تو دو. اور خدا سے کہو خدایا تو نے مجھے دعا دینے کے قابل بنایا, کل مجھے کچھ دے تاکہ میں لوگوں کو دینے کے قابل بن جاؤں. دو. جس دن میں نے اور آپ نے یہ ٹھان لی نا کہ ہم نے انسانوں کو دینا ہے, پھر یہ بھول جائیں کہ آپ کو کہاں سے ملے گا. یہ بھول جائیں. کیوں؟ سادہ سی ایک بات ہے, مختلف حوالوں سے میں عرض کرتا رہتا ہوں, اپنے لیے عرض کرتا ہوں مجھے کہ بھائی ہمارے جو اصلی ترین ذمہ داری ہے اس دنیا کے اندر وہ یہ ہے کہ اللہ کے 99 نام ہیں, ہمیں ان 99 ناموں کو جتنا ممکن ہو اپنے اندر لے کر آنا ہے. یہ جو ہم لوگ کہتے ہیں نا قربتاً اللہ, یہ قربتاً اللہ اوصاف میں ہے. خدا رحیم ہے تو ہم سے کیا چاہتا ہے؟ تم بھی رحم کرو. خدا عادل ہے, ہم سے کیا چاہتا ہے؟ عادل کرو. خدا علیم ہے, ہم سے کیا چاہتا ہے؟ علم حاصل کرو. خدا صادق و صدیق ہے, ہم سے کیا چاہتا ہے؟ سچ بولو. خدا کا کام یہ, خدا یہ چاہ رہا ہے کہ ہم اس کے راستے پہ چلیں. اب خدا کیا ہے؟ خدا رزاق ہے, خدا فیاض ہے, تو ہم سے کیا چاہتا ہے؟ تم بھی فیاض بنو, تم بھی رزاق بنو. اچھا اب یہ جو جناب خلیفۃ اللہ فی الارض, یہ جو اللہ کا خلیفہ جانشین ہوتا ہے, یہ کون ہوتا ہے؟ اللہ کا جانشین وہ ہوتا ہے جس میں خدا کی صفتیں سب سے زیادہ ہوتی ہیں. آپ کو زمین پہ اللہ کی خلافت چاہیے, جانشینی چاہیے, آپ صفتیں بڑھا دیں اپنی. جتنی آپ میں صفتیں بڑھتی چلی جائیں گی. اور یہاں پہ ایک بڑا عجیب معرکہ ہے. ایک صفت آپ لائیں اللہ کی اپنے اندر, 10 صفتیں خدا دے دے گا. 10 صفتیں خدا دے گا. یا رسول اللہ, اللہم صل علی محمد محمد وعجل فرج. تو بھئی آپ نے کیا کرنا شروع کیا؟ آپ نے اپنے ذہن میں سوچا کہ میں دینے والا انسان بننا چاہتا ہوں. کیا کر سکتا ہوں؟ کچھ نہیں کر سکتے بھائی. آپ یہ کہیں مولانا میری تو دکان ویسے ہی اتنے کونے کے اوپر چل رہی ہے, اس میں مارجن ہی نہیں رہا ہے کہ میں کسی کو کچھ دوں. تو پھر ایک کام کر لیا کرو, جب بھی تمہاری دکان میں کوئی آیا کرے اللہ سے دعا کرو خدا اس کے لیے آسانیاں کر. کچھ جا رہا ہے اس میں؟ کچھ نہیں جا رہا ہے. لیکن اللہ دیکھ رہا ہے کہ یہ میرے بندوں کے لیے آسانیاں چاہتا ہے. اور جب میرے اور آپ کے اندر یہ اسپرٹ آتی ہے نا کہ ہم انسانوں کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں, پھر خداوند تعالیٰ نوازنا شروع کرتا ہے, پھر خداوند تعالیٰ دینا شروع کرتا ہے. یہ جو بات اگر آپ نے سیکھ لی, آپ کو پتہ ہے پہلے سے ماشاءاللہ آپ لوگ کر بھی رہے ہوں گے, لیکن تاکید کی خاطر کہہ رہا ہوں, اگر آپ نے اس بات کو اپنے دماغ میں بسا لیا کہ بھئی ہمیں جہاں کوئی انسان ملے گا پہلے ہم یہ سوچیں گے خدا اس کے لیے آسانیاں کرے. اچھا ایک اور بات بھی سوچ سکتے ہیں, وہ کیا؟ خدایا مجھے اس کی آسانیوں کا سبب بنا دے, مجھے اس کی آسانیوں کا سبب بنا دے. یعنی ایک تو دعا یہ تھی خدا اس کے لیے آسانیاں کرے. اچھا وہ آسانیاں میں کروں یا کوئی اور کرے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. دوسری دعا کیا ہے؟ خدا اس کے لیے آسانیاں کرے اور آسانیاں میرے ذریعے سے. اچھا میرے ذریعے سے ہوئی تو کیا فائدہ ہوگا؟ یا اللہ تم خدا کی رزاقیت کے چینل میں آ گئے. ہم اور آپ خدا کی رزاقیت کے چینل میں آ گئے. اب یہ سمجھ لیں خدا کی اوصاف کے چینل میں آنے کا مطلب یہ خدا کی صفتیں برسنا شروع ہو جائیں گی. یہی اصلی کام ہے زندگی کا. زندگی کا جو اصلی ترین کام ہے نا وہ یہ کام ہے. ہماری پتہ نہیں کیا مشکل بن گئی ہے, زندگی میں جو اصلی ترین کام ہے اس پر ہماری توجہ انتہائی کم ہے. ماشاءاللہ میں نے آپ لوگوں کے اندر ایک خوبی دیکھی ہے, وہ خوبی ابھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. بہت درود بھیجواتا ہوں, مجھے یقین ہے آپ تھکیں گے تو نہیں میرے درود بھیجوانے سے. درود بھیجیں محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل.
دیکھیے آپ کے اندر اچھی بات یہ ہے کہ آپ سیکھنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. کیسے میں نے اندازہ لگایا؟ میں نے آپ سے کہا کہ بھئی جب ہم درود بھیجیں تھوڑا سا ہاتھوں کو پھیلا لیں. آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا. اب میں آپ میں سے بعض لوگوں کو دیکھ رہا ہوں جو واقعاً درود بھیجتے وقت ایسے ہاتھ پھیلا رہے ہیں جیسے واقعاً دعا مانگ رہے ہیں. یہ بات اچھی ہے، اس کا مطلب ہے آپ سیکھنے کے لیے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بڑی کوالٹی کی بات ہے. اگر آپ سیکھنے کے لیے آ رہے ہیں نا تو 2-3 دن ہم نے کچھ باتیں عرض کی آپ کی خدمت میں، یہ ضرور سیکھ لیجئے گا. یہ ضرور سیکھ لیجئے گا. کیا سیکھنا ہے؟ پہلی بات، جیسی کوئی انسان ملے دعا کرو، خدا اس کے لیے آسانیاں کرو. اچھا مولانا کسی برے انسان کے لیے بھی یہ دعا کی جا سکتی ہے؟ ہاں کر لو. بھئی خدا اگر کسی برے کے لیے آسانی کرے گا تو کیا کرے گا؟ اس کو اچھا بنا دے گا، اس کو اچھا بنا دے گا. دوسری دعا کیا تھی؟ خدایا اس کی آسانیوں کے لیے مجھے سبب بنا دے، میں اس کی آسانیوں کا سبب بن جاؤں، میں اس کے لیے کچھ کر سکوں. ٹھیک ہے. اچھا اب جناب علی مسئلہ یہ آیا کہ میں اس کے لیے کیا کروں. یہ تو میں نے دعا مانگی نا، اب مجھے کچھ کرنا بھی ہے، کیونکہ آپ صرف دعا مانگ کے نہیں چھوڑ سکتے، آپ نے کچھ کرنا بھی ہے. تو اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ تو میں نے عرض کیا دعا مانگی کہ بھئی یہ کروں. اب ایک اور مسئلہ شروع ہوا، کیا آپ اسے کچھ دے سکتے ہیں اس وقت؟ کیا کچھ دے سکتے ہیں؟ مثلا ایک آدمی اجنبی آپ کو نظر آیا، اب آپ سوچ رہے ہیں میں اسے کیا دے سکتا ہوں. صحیح. اب وہ اجنبی آدمی ہے، مثلا پیسہ تو وہ لے گا نہیں. مثلا اب فرض کریں کوئی مجھ سے کہ مولانا میری جیب میں پیسہ نہیں، ختم ہو گیا. پیسے کا مسئلہ بیچ سے نکال دو نا، ویسے ہی لوگوں کا دل دھڑکنے لگتا ہے پیسے کی بات سن کر. فیصلہ بات تو مشہور کسی اور چیز کے لیے بھی ہے باہر. تو جناب پیسے کا معاملہ نکال دو. چلو اب کیا دے سکتے ہیں اس کو؟ اللہ کے نبی نے اتنا عجیب ایک جملہ کہا، اللہ اکبر. کہا اگر کوئی شخص چل رہا ہو کسی بچے کو دیکھ کر مسکرائے کہ بچہ خوش ہو جائے، یہ بھی صدقہ ہے. اللہ اکبر، شان نبی خدا. اتنا آسان کر دیا صدقہ دینا. یہ تو کر سکتے ہیں، یہ تو کر سکتے ہیں کہ بھائی کوئی بندہ بیٹھا ہے. ایک دفعہ میرے ساتھ ہوا، میں اپنے گھر سے نکلا، پتہ نہیں لڑ کے نکلا، پتہ نہیں کیوں میرا موڈ اتنا خراب تھا، مجھے یاد نہیں آ رہا، قم کی بات ہے. گھر سے نکلا درس میں جانے کے لیے، سخت موڈ خراب میرا، بہت سخت موڈ خراب. گھر سے باہر نکلا، میرے ہاتھ میں ایک بریف کیس ٹائپ کا بھی تھا، تیزی سے جا رہا تھا. ایک آدمی میرے سامنے آیا، ادھیڑ عمر کا میرے سامنے آیا. میری عمر اس وقت ہوگی میرا خیال میں کوئی 26-27 کے قریب. تو میرے سامنے آیا، اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے دیکھ کے مسکرانے لگا. اب میں اتنا تپا بیٹھا ہوا تھا، جب اس نے میرا ہاتھ پکڑا تو میرے دل میں آیا کہ میں اس سے ہاتھ گھسیٹوں اور کہوں گا بھائی تو سامنے سے کون ہو. اچھا وہ اتنے خلوص سے مسکرا رہا تھا کہ میں جتنا بھی تپا تھا بہرحال میں نہیں کر سکا، میں اس کو غصہ نہیں دکھا سکا، اتنا خلوص سے مسکرایا. تو اب میں اندر سے کھول رہا ہوں کسی بات کے اوپر، اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مسکرا رہا. تو اب میں ہنس نہیں پایا، ہاتھ بھی نہیں کھینچ پایا لیکن ہنس بھی نہیں پایا، مسکرا نہیں سکا میں. تو میں نے اس سے کہا کیا چاہتے ہو؟ تھوڑا غصے میں اس سے کہا کیا چاہتے ہو؟ کہنے لگا مسکراؤ. میں نے کہا یہ کس مشکل میں پھنس گیا. اچھا اب وہ کوئی ایسی بات کہے جو مثلا وہ کہے یہاں چلو وہاں چلو تو میں غصہ دکھاؤں کہ مجھے جلدی ہے، یہ ہے وہ ہے. اب وہ کیا کہہ رہے مسکراؤ. بڑی مشکل سے، بڑی سختی سے میں تھوڑا سا یوں کیا اور کہنے لگا ایسے نہیں اور مسکراؤ. میں نے کہا اللہ جانتا ہے کہاں مصیبت میں پھنس گیا. تو اب ظاہر ہے انسان کتنی بد اخلاقی دکھائے گا تھوڑا سا تو ساتھ دینا پڑتا ہے پھر. تو اب اس نے جب کہا نا کہ مسکراؤ تو میں پھر تھوڑا سا ٹھنڈا پڑا، میں تھوڑا سا مسکرایا. کہنے لگا اچھا لگ رہا ہے اور مسکراؤ. میں بہت ہنسا پھر. میں نے کہا آپ نے میرے لیے بہت اچھا کر دیا، میرا پورا دن برباد ہونے والا تھا، آپ نے بچا لیا. کہنے لگا میں یہی چاہتا تھا. کہنے لگا مجھے لگ گیا تھا کہ تمہارا دن برباد ہونے والا. اچھا ہو گیا؟ بہت اچھا ہو گیا، اللہ آپ کو زیادہ خیر نصیب کرنا. اس نیکی میں کوئی خرابی ہے؟ بھائی کوئی غمزدہ بیٹھا ہے،
کوئی پیسے کا خرچہ نہیں ہے، کوئی روپیے کا خرچہ نہیں ہے، تو اس غمزدے سے تھوڑا سا اس کے دل کی حال سن لو، تھوڑا سا اس کا دل ٹھنڈا کروا لو۔ اچھا اس میں کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ تھوڑا سا نیچے آنا پڑے گا نا، تھوڑا سا نیچے آنا پڑے گا۔ بھئی آپ بھی تو بادشاہ ہیں، وہ بھی مثلا کہیں کہ بھائی میں بادشاہ کیوں جاؤں اس کے پاس، تھوڑا سا نیچے آ جاؤ۔ اور پھر خدا کا وعدہ ہے کہ جو خدا کی خاطر انکساری دکھاتا ہے خدا اس کو عظمتیں نصیب کرتا ہے، خدا اس کو عظمتیں۔ آپ کسی کے دل میں خوشی ڈالیں۔ اب میں آپ کی خدمت میں ایک قانون اور عرض کروں گا۔ آپ کو یاد ہے کل پرسوں میں نے قانون آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر آپ خدا کی خاطر کسی چیز کو چھوڑ دیں گے تو خدا اس کو ذلیل کر کے قدموں میں ڈال دے گا، عرض کیا تھا۔ آج ایک اور قانون عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ ہم لوگ جب بچپنے میں ہینڈ رائٹنگ سیکھتے تھے، پرانے زمانے کی کوئی بات یاد کرنی ہو تو روایت میں بولو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ بڑی پرانی بات ہو گئی نا۔ تو آپ لوگوں کے ہاں میرے خیال میں اسکولوں میں وہ گچک ہوتی تھی اور تختی ہوتی تھی جس کے اوپر وہ لکھا کرتے تھے، تو اس کو یوں پھیر کے صاف کر لیتے تھے، پھر اس پہ لائنیں لگاتے تھے۔ تو وہ ہمارے ہاں تو وہ نہیں تھا، ہمارے یہاں کاپیز ہوا کرتی تھیں، تو وہ ٹیچر اس کے شروع میں اوپر والی خط کے اوپر کچھ لکھ دیا کرتے تھے اور وہ کہتے تھے بھائی اس کو دوبارہ نیچے 9 لائنوں میں لکھ کے لاؤ۔ تو وہ جو اوپر لکھتے تھے وہ کیا لکھتے تھے؟ وہ زمانہ نسبتاً اچھا تھا۔ ابھی آج ہوتا تو پتہ نہیں کوئی گانا لکھ دیتے، ٹیچرز کا کوئی بھروسہ نہیں تھا، لیکن اس زمانے میں تھوڑا سا سنبھل کے کام کرتے تھے۔ تو مجھے یاد ہے اس زمانے میں ایک جملہ بہت لکھا کرتے تھے، آپ کو یاد ہوگا، آپ دہرائیں گے، جیسی کرنی۔ اس کا مطلب ابھی بھی کچھ کچھ ہے، ابھی بھی کچھ کچھ ہے۔ جو بوگے اللہ کا قانون ہے یہاں پہ، وہ بڑھ بڑھ کر تمہارے پاس آئے گا، بس یہ سادہ، بڑھ بڑھ کر تمہارے پاس آئے گا۔ اچھا کیا میں نے یہ کہا کہ جب تم لوگوں کو اچھائی دو گے تو وہ بڑھ بڑھ کے آئے گی؟ نہیں، دونوں چیزیں۔ اچھائی کسی کے سامنے تکبر دکھاؤ گے خدا تم عاجزی دکھاؤ گے خدا بڑے بڑے پہلوانوں کو تمہارے سامنے عاجز کر دے گا۔ ہاں جو تم دو گے وہ بڑھ بڑھ کر واپس آئے گا۔ مثال عرض کرتا ہوں، اسی خوشی والی مثال کے اندر آپ نے کسی کے دل میں خوشی ڈالی، اب کیا ہونے والا ہے؟ اب یہ سمجھتے ہیں فرشتے آپ کی خوشی کو سنبھال کے کھڑے، آپ کی خوشی کو سنبھال کے کھڑے۔ اچھا یہ فرشتے اتنی خوشی دیں گے جتنی میں نے دی تھی؟ نہیں، بڑھا بڑھا کے۔ ایک اور معاملہ ہے اس میں، وہ کیا؟ یہ تمہیں اس وقت خوشی دیں گے جب تمہیں سب سے زیادہ ضرورت ہوگی، یہ سنبھال کے رکھیں گے۔ اس وقت خوشی پکڑائیں گے جب تمہیں خوشی کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی۔ آپ نے کسی مظلوم کا ساتھ دے دیا، عدل کے فرشتے آپ کی اس حرکت کو لے کے بیٹھے ہوئے، کہہ رہے ہیں اس نے مظلوم کا ساتھ دیا ہے، اب ہم نے اس کا ساتھ دینا ہے بڑھا بڑھا کر۔ کس ٹائم پر؟ جب اس کو ساتھ لینے کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی۔ یہ خدا کا نظام ہے۔ اب آپ کیا کریں؟ اگر آپ کو یہ دیکھنا ہے نا کہ آپ کا اور میرا مستقبل کیا ہے، یہ دیکھ لیں جو ہم دے رہے ہیں وہ کیا ہے۔ جو ہم دے رہے ہیں یہی ہمارے پاس آئے گا۔ اب ایک اور مسئلہ بھی ہے، اب کسی کو یہ پوچھنا ہے کہ بھائی ہماری برزخ کیا ہوگی، ہمارا محشر میں کیا ہوگا، پولیس رات پہ کیا ہوگا، کوئی مسئلہ نہیں۔ جو ابھی دے رہے ہو نا یہی بڑھ بڑھ کے آگے تک آئے گا۔ یہی سب کچھ آئے گا۔ اچھا اب آپ کیا کریں؟ آپ صرف ایک کام کرتے رہیں، یہ دیکھتے رہیں آپ کیا دے رہے ہیں، آپ کیا دے رہے ہیں۔ اب معذرت کے ساتھ جب ساری باتیں ہو ہی رہی ہیں تو پھر یہاں پہ بھی عرض کرتا چلوں، ہمارے پاس جتنے شہروں میں طاقت اور دولت بڑھی ہے اتنے شہروں میں اسی حساب سے دکھاوا بڑھا ہے۔ یہ ہوا ہے
تقریباً ہر جگہ پوری دنیا میں ایسا ہی ہوا ہے تقریباً. جس شہر میں دولت اور طاقت بڑھی ہے اس شہر میں اسی پروپورشن پر دکھاوا بڑھا, اسی پروپورشن پر اکڑ بھی بڑھ گئی ہے, اکڑ بڑھ گئی ہے. یہ مشکل ہمارے شہروں میں آئی ہے. اچھا یہ کیوں آئی ہے اس کو بھی فی الحال چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ کب سے آئی, کہاں سے آئی, لیکن اس کا سب انالیسس کیا گیا ہے کہ بھئی یہ کیسے آئی پاکستان میں اور یہ ہوا وہ ہوا, لیکن یہ مشکل آ گئی ہے. اچھا اب اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ جتنا دکھاوا ہم دوسروں کے سامنے کریں گے اتنا ہی دکھاوا ہمارے ساتھ ہوگا. جتنا اکڑ ہم دوسروں کے سامنے دکھائیں گے اتنی ہی اکڑ ہمارے ساتھ لوگ دکھائیں گے. جتنا نعوذ باللہ تعالی مکاری ہم دوسروں کے ساتھ دکھائیں گے اتنی ہی مکاری لوگ ہمارے ساتھ دکھائیں گے. یہ تو خیر برائی کا بول دیا, اب اچھائی پہ آ جاؤ. جتنا میں لوگوں کے ساتھ سچا بنوں گا خدا سچوں کو میرے اطراف میں لے آئے گا. جتنا میں خلوص دکھاؤں گا لوگوں کے لیے خدا پرخلوص لوگوں کو میرے اطراف میں لے آئے گا. صحیح, یہ خدا کا قانون اپنے دماغ میں سنبھال کے رکھ لیجئے گا. اس سلسلے کی یہاں پہ آخری مجلس ہے ویسے بھی, اور مجھے آپ کی خدمت میں کوئی ایسی بات عرض کرنی تھی کہ جو آپ کی زندگی میں اگر آپ عمل کریں تو بنیادی تبدیلی لے آئے. اور یہ جو قانون میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا نا, یہ بنیادی ترین قانون. اب آپ اس کو لے کر چلیں اور اپنی زندگی میں دیکھیں. ایک پوائنٹ میں جو آپ کی خدمت میں اور بہت اہم عرض کرنا ہے, درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد محمد وعجل فرجہ. عزیزان محترم, ان تمام قوانین کے پیچھے بہت ساری آیتیں ہیں, ان تمام قوانین کے پیچھے بہت ساری روایتیں ہیں. میں نے صرف آپ کی خدمت میں لب لباب عرض کر دیا, ورنہ ان تمام کے پیچھے ہمارے پاس روایتیں ہیں کہ مثلا اگر تم کوئی فصل بو رہے ہو وہی فصل تمہیں کاٹنی ہے. معراج کے موقع پر ایک عجیب منظر اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک جگہ پہ فصل اگ رہی ہے. تو یہ کیا تھا؟ کہا یہ آپ کی امت کے اعمال ہیں. تھوڑی دیر میں اس میں آگ لگ گئی. کہا یہ کیا ہوا؟ کہا یہ انہوں نے ریاکاری کر کے ضائع کر دی, ریاکاری کر کے ضائع کر دی. جو آپ اگا رہے ہیں وہ آپ کو ملنا ہے. یہ دیکھتے رہے گا آپ کیا اگا رہے ہیں. اب وہ جو بات مجھے آپ سے عرض کرنی تھی, بہت خاص بات, وہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. ہماری زندگی میں کچھ سال ہیں جو کمزوری کے ہیں, بچپنے سے لے کر لڑکپن تک, جوانی تک, جوانی سے پہلے تک ہماری کمزوری کے ساتھ. اچھا اب جناب لڑکپن کے بعد جوانی آنا شروع ہوئی تو کس کے ساتھ شروع ہو گئے؟ طاقت کے ساتھ. زمانی گزری, تھوڑا ادھیڑ پن آیا, ابھی طاقت ہے. چلو کسی کے پاس بڑی دولت تھی, طاقت تھی, بڑھاپا تھوڑا شروع ہوا, ابھی بھی طاقت ہے. کب تک رہے گی؟ کمزوری آئے گی یا نہیں آئے گی؟ یہ تو خدا نے فرمایا ہوا ہے. فرمایا کہ تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم عمر کم دیتے ہیں, کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم عمر زیادہ دیتے ہیں لیکن خلقت میں واپس لے آتے ہیں. تو مفسرین نے کہا بھائی خلقت میں واپس لے آتے ہیں کیا مطلب؟ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ جو بچپنے کی کمزوریاں ہوتی ہیں نا وہ واپس آ جاتی ہیں. بچپنے میں کیسی محتاجی ہوتی ہے انسان کے اندر, وہ واپس آ جاتی ہے. اگر کسی کی عمر زیادہ ہو تو یہ مشکل ہو جائے گی. ومن نعمر ہو ننکس ہو فی الخلق, جس کو ہم عمر زیادہ دیتے ہیں اس کو خلقت میں پلٹا دیتے ہیں. اچھا اب مسئلہ کیا ہے بھائی؟ جب میری طاقت کا زمانہ ہو اور میں نے کسی کو شمار نہیں کیا, یعنی کسی کو میں نے کھاتے میں نہیں رکھا, انسان ہی نہیں سمجھا, کمزور پڑنا ہے یا نہیں پڑنا ہے؟ پھر کیا ہوگا؟ تکبرک فی الولایت ذل فی العزل. مولا نے ارشاد فرمایا نہج البلاغہ میں, فرمایا تمہارا طاقت کے وقت تکبر دکھانا کمزوری میں ذلیل ہونے کے برابر ہے. کمزوری آئے گی. اچھا اگر کوئی انسان مجھ سے کہنا کہ میں نے ایسا بندوبست کیا ہے کہ کمزوری نہیں آئے گی, تو میں اس سے کہوں گا جو تم بات کہہ رہے ہو نا یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے, یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے. قرآن کریم سے ایک آیت کریمہ عرض کروں گا, نہج البلاغہ سے
وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ان دنوں کو ہم لوگوں کے درمیان گھماتے رہیں گے. یہ دن لوگوں کے درمیان گھومتے رہیں گے. کیا مطلب؟ ایک دن تمہاری طاقت کا آئے گا، ایک دن تمہاری کمزوری کا. الدہر، حدیث نہج و بلاغہ، الدہر یومان، زمانہ 2 دن ہے. یوم لکا و یوم علیک، ایک دن تمہارے حق میں ہے، ایک دن تمہارے خلاف. اب اگر کوئی مجھ سے کہنا مولانا میں نے اتنا بندوبست کر لیا میرے اوپر زوال نہیں آنا، تو میں ان سے کہوں گا تم بھول جاؤ، یہ نہیں ہونے والا. یہ قرآن کے خلاف ہے، حدیث کے خلاف ہے. زوال آئے گا، کمزوری آئے گی. تم صرف ایک کام کر سکتے ہو، تم پہلے سے وہ سارے بندوبست کر لو جو کمزوری میں تمہارا ساتھ دے دیں. بس یہ کرو. وہ کیا بندوبست ہوتا ہے؟ وہ بندوبست یہ ہوتا ہے کہ طاقت کے زمانے میں دوسروں کو ذلیل مت کرو. بس یہ جو ہمارے خاندانوں کے اندر بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ جس کے پاس لاٹھی ہوتی ہے بھینس بھی اسی کی ہوتی ہے، معاشروں کے اندر ہوتا ہے. یہ ہم لوگوں نے اپنے مستقبل کو اپنے ہاتھوں سے برا لکھ دیا. آپ یہ نہ ہونے دیں. آپ اپنی طاقت کے زمانے میں اپنے آپ کو سمجھا کے رکھیں کہ بھائی میرا طاقت کا زمانہ ہے لیکن یہ کمزوری بھی آئے گی. اگر آپ نے اور میں نے اس کو پہلے سے تیار کر لیا، آپ یقین مانیے آپ کی اور ہماری زندگی پرسکون، ہماری زندگی پرسکون. اور حقیقت میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ وہ علوم ہیں جو ہمیں اہل بیت سے سیکھنے تھے. جو کمی ہمارے اندر رہی ہے نا، وہ یہ کمی رہی ہے ہم نے ان علوم کو اہل بیت سے نہیں سیکھا. اگر ہم نے یہ سیکھ لیے ہوتے تو یقین مانے آپ یہ تھا کہ آپ کا اور میرا کردار ایک ایسی جگہ پہ ہوتا کہ اس معاشرے نے تو ماننا ہی ماننا تھا. اس معاشرے نے تو ماننا ہی ماننا تھا. اگر پوری دنیا کو ایک بات سمجھ میں آ جائے، کیا سمجھ نہیں چاہتا، ختم ہو گیا معاملہ. آپ پہ کوئی انگلی نہیں اٹھائے گا، ایک آواز نہیں اٹھے گی آپ کے خلاف. دیکھیے بڑے بڑے نامی گرامی لوگ ہیں اس وقت پاکستان کے اندر کہ جو سب کو پتا ہے کہ یہ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، ان کے خلاف کوئی ایک آواز نہیں اٹھائے گا. کیوں؟ انہوں نے وہ خدمت کر کے دکھا دی جو پورے پاکستان میں کوئی نہیں کر سکا. دیکھ لیجیے وہ کڈنی سینٹرز ڈاکٹر ادیب الحسن صاحب کا، ادیب رضوی صاحب کا، کوئی ہے جو ان کے خلاف بولے؟ پورے پاکستان میں جتنے بھی گردے کے مریض ہیں مفت میں جا کے ہر روز علاج کروا رہے ہیں. اربوں روپے کا ہر روز کا ہفتے کا بجٹ ہے. ہو رہا ہے. کس نے بنایا؟ پکا اہل بیت کا ماننے والا ہے. وہ بولے گا اس کے خلاف؟ نہیں. ہم سب کو پتا ہے کہ بھائی یہ اہل بیت نے ہمیں سکھایا تھا. اب اس سلسلے کی بس ایک آخری بات عرض کرتا چلوں. آپ اور میں چاہتے کیا ہے کہ ہمارا تعارف اہل بیت سے، اہل بیت کے حوالے سے ہمارا تعارف کیا بنے. اس تعارف کو دیکھیں، ہماری نشانی کیا بنے. تو مجھے جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ اہل بیت کی جو نشانی دنیا میں بنی، وہ ایک ان کا تقوی، دوسرا ان کا علم، تیسرا ان کا انسانوں کی خدمت کرنا. یہ 3 تعارف ہیں اہل بیت اطہار. ان کا تقوی، اللہ سے ان کا رابطہ، ان کا علم بے مثال، تیسری بات کیا تھی؟ انسانوں کی خدمت. پاکستان میں ہمارا تعارف یہی ہے. پھر کس کی غلطی ہے؟ اگر پاکستان میں یہ ہمارا تعارف ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا؟ تقوی ہمارے پاس ہو. جب دنیا میں پاکستان میں زہد اور تقوی کی بات ہے تو لوگوں کو پتا ہو کہ یہ وہ مسلک والے ہیں جن کے ہاں تقوی کہاں ہے، علم کہاں ہے. علامہ امین دی لکھی نامی گرامی کتاب مولا کے حق کے اس بات. اور اگر ان کو کہیں پتہ چل جاتا تھا کہ مثلا کسی کتاب خانے میں مولا کے بارے میں کچھ کتابیں رکھی ہیں تو وہ ضرور جا کر دیکھتے تھے اور اس کی مثلا فہرست بندی کرتے تھے کہ بھئی کون کون
علامہ امینی کو پتا چلا کہ ایک عیسائی بندہ تھا، اس نے ایک کوئی لائبریری بنائی ہے، بہت بڑی لائبریری، اور وہ عیسائی بالکل لبرل ٹائپ کا، یعنی وہ ٹائپ اور وہ کوٹ پہن کے بیٹھتا اور یہ اور وہ. تو وہ مثال کے طور پر اس نے کوئی لائبریری بنائی نجف میں، بہت بڑی لائبریری بنائی نجف میں یا بغداد میں. اور کسی نے علامہ امینی کو بتایا کہ اس نے اتنی بڑی لائبریری کے اندر امام کے حوالے سے جو کتابیں لکھی گئی ہیں اس کے لیے علیحدہ حصہ بنایا. اب علامہ امینی نے کہا کہ بھائی عیسائی آدمی ہے، اس نے فزکس پہ کتابیں رکھی ہیں، کیمسٹری پہ کتابیں رکھی ہیں، میڈیسن پہ کتابیں رکھی ہیں، اور اس نے امیر المومنین کے حوالے سے ایک نیا سیکشن بنا کر رکھا ہوا ہے. یہ جو بکس کی کیٹالاگز بنتی ہیں، دنیا میں دو سسٹم چلتے ہیں، ایک ڈیوس ڈیسیمل سسٹم ہوتا ہے اور ایک کانگریس لائبریری سسٹم ہوتا ہے. اس میں یہ بالکل سیپریٹ نہیں بنی ہوئی کیٹیگری بنانی پڑتی ہے ہم لوگوں کو اگر کبھی لائبریری بنانی پڑ جائے. اس نے بنائی. تو علامہ امینی سمجھ گئے کہ بھئی یہ کوئی عاشق ہے اہل بیت اطہار کا، مثلا مولا امیر المومنین کی کتاب علیحدہ کیوں بنایا اس نے. علامہ امینی ملنے چلے گا اس کو. اب اس نے دیکھا کہ بھئی میں نے کتاب خانہ بنایا، لائبریری بنائی ہے، اس میں کتابیں میڈیسن اور پتہ نہیں انجینئرنگ پر اور اس پہ اس پر ہیں، اور ایک شیعہ عالم امامہ لگایا ہوا، آبا خبا پہنا ہوا، وہ کتاب خانہ دیکھنے آیا. تو پہلے تو وہ حیران ہوا کہ بھئی یہ میرے پاس آئے کیوں ہیں. تو پھر اس نے پوچھا کہ بھائی آپ کیوں آئے؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں کتاب خانہ دیکھنے آیا ہوں. اس نے گنے گئے، بہت متاثر ہوئے کہ بھائی کتابیں، اس نے بہت نفیس کتابیں رکھی. تو اس کے بعد انہوں نے اس سے پوچھا کہ تم نے ان کتابوں میں کیا پایا، بھائی تم نے مولا امیر المومنین کی ذات میں کیا پایا؟ تو اس نے ایک جملہ کہا علامہ کے سامنے، کہا علامہ مجھے نہیں پتا آپ لوگ کیا سکھا رہے ہیں مدرسوں میں. کہنے لگا مجھے نہیں پتا آپ لوگ مدرسے میں کیا سکھاتے ہیں، اگر آپ یہ سکھاتے تو میں ٹائی کوٹ لگا کے آپ کا شاگرد بن جاتا. کہنے لگا اگر آپ مجھے یہ سکھا دیتے نا کہ جو مولا نے سکھایا ہے تو میں ٹائی لگاتا، کوٹ پہنتا، لیکن میں آپ کا شاگرد ہوتا. آپ لوگوں نے یہ نہیں سکھایا. یہی المیہ ہمارے ساتھ، یہی المیہ ہمارے ساتھ، کہ بعض اوقات انسان حیران ہو جاتا ہے کہ 240 خطبے نہج و بلاغہ میں جتنے لوگ یہاں بیٹھے نا، اگر فرشتہ اللہ کا پوچھ لے کہ تم نے 240 میں سے کتنے پڑھے، مشکل پڑ جائے گی. کوئی ایک بندہ مل جائے، دو بندے مل جائے جس نے سارے 240 پڑھے ہوں. 80 مکتوبات ہیں، کتنے پڑھے بھائی؟ اور ہر نعرہ امیر المومنین کے اوپر ہے. یا اللہ، نعرہ لگاتے ہیں تو ہم پوری طاقت سے بالکل صحیح کرتے ہیں، اللہ زندہ رکھے، سلامتی دے. بھیا تو مولا کی وراثت کو بھی تو دیکھو. مولا نے ایک ارث تمہارے درمیان چھوڑا ہے، اس پہ بھی تو توجہ دی. ان کا ارث کیا؟ ان کے ارث علم ہے، اس کے اوپر توجہ دی. تو عزیزان محترم، یہ چند سخت باتیں تھیں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنی تھیں. قوانین میں نے آپ کی خدمت میں ایک دو عرض کی ہیں، ان قوانین کو ذہن میں رکھیے گا. ایسا نہ ہو کہ باتوں باتوں میں وہ بھول جائیں. کل پرسوں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ بھائی اگر اللہ کی راہ میں کوئی چیز چھوڑو گے، خدا اسے حقیر کر کے تمہارے قدموں میں ڈال دے گا. خدا نہ کرے، نعوذ باللہ تعالیٰ، کسی چیز کی خاطر خدا کو چھوڑ دیا، وہ چیز ذلت لائے گی، وہ چیز ذلیل کر دے گی. دوسری بات آج جو بہت امپورٹنٹ آپ کی خدمت میں عرض کی، سادہ سادہ باتیں ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ جو تم بوگے وہ کا، جو تم دوسروں کو دو گے وہ بڑھ بڑھ کر تمہارے پاس آئے گا. اب اگر تمہیں اچھا چاہیے آگے تو تم اچھا بھیج دو آگے، وہ تمہیں مل جائے گا. اور خدا کسی کا احسان نہیں رکھے گا، کسی کا حساب نہیں چھوڑے گا. یتوفاکم، اس نے کہا میں پورا پورا دوں گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ خدا کوئی چیز مس کر ڈالے، نہیں، یہ نہیں ہونے والا. تو آپ، اور سب سے آسان چیز جو آپ دے سکتے ہیں وہ دوسروں کو دعا ہے، وہ دوسروں کو خوشی ہے، بس رحم ہے. کتب علی نفسہ الرحم، یہ رحم میرے اور آپ کے دلوں کے اندر ہوگا. اللہ کی باقی صفتیں خود بخود پیچھے پیچھے آئیں گی. اس میں علم بھی آئے گا، اس میں سب کچھ آ سکتا ہے. پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد. آج شب جمعہ ہے، یہ دنیا ہے، اس کے پیچھے ایک دنیا ہے. یہ دنیا بہت چھوٹی ہے، وہ دنیا
بہت بڑی. ہم سب کی آرزو ہے کہ کاش ہمیں برزخ نظر آ جائے. ہم سب کی کہیں نہ کہیں ایک آرزو رہتی ہے کہ کاش ہمیں برزخ نظر آ جائے. اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں صرف سچا بن جائے، خدا اسے وہ دکھائے گا جو وہ دوسرے لوگ نہیں دیکھ پائیں گے. اگر کوئی شخص صرف اتنا کام کر کے صرف سچا بن جائے. اور میں سچائی کو آپ کی خدمت میں تفصیل سے عرض کر دیا. آپ الحمدللہ رب العالمین حب اہل بیت میں یہاں تشریف لائیں. بار بار میں کہہ رہا ہوں، شب جمعہ برکتوں کی شب. شب جمعہ بہت اہم ہے. کچھ نہ کچھ پروگرام اپنے پاس شب جمعہ کے لیے رکھا کریں. دعائے کمیل پڑھیں، کوئی دعا، کوئی سورہ، کوئی عمل، کوئی نماز، کچھ نہ کچھ ضرور رکھیں اپنے لیے. ہمیں بس روایت ہے شب جمعہ میں انبیاء اور اولیاء کی ارواح کربلا جاتی ہے. اللہ اکبر، کربلا جاتی ہے. ہم تو کربلا میں نہیں ہیں، ہم تو نہیں ہیں کربلا، لیکن